الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم مگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم حضرات محترم معزز ملت اسلامیہ، آج کی یہ مبارک تقریب عرس حضور سیدی سرکار معین ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، خانقاہ سلطانیہ معینیہ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ صاحب سجادہ لائق سب احترام محترم المقام پیر طریقت علامہ شاہ سید محمد اجمل میاں صاحب قبلہ کی قیادت سرپرستی میں یہ عرس مبارک کی نورانی تقریب، جس میں علماء مشائخ کی جلوہ گری ہے۔ کافی دیر سے نعت پاک اور منقبت پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے شاعر اہل سنت مداح شفیع محشر جناب محترم غلام غوث غزالی صاحب جو بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں، کافی دیر سے انہوں نے نعت پاک منقبت پاک کے اشعار پیش کیے۔ نقیب اہل سنت جناب محترم محمد نفیس حبیبی صاحب کی نقابت بھی آپ نے سماعت کیا۔ علماء اکرام کے بیانات سے مستفیض ہوئے۔ ممبر پاک پر علماء اکرام کی موجودگی ہے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا رستم علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ صدر عالم صاحب قبلہ، مصلح قوم ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا زید رضا مصباحی صاحب اور دیگر علماء کرام کی جلوہ گری ہے۔ ان کی موجودگی میں سید صاحب کی دعا لے کر میں کچھ باتیں پیش کروں، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عرس مبارک کی نورانی تقریب ہے۔ پیر کا عرس مرید کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور پیر کا فیض مرید پر تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن عرس کے دن وہ فیض بہت تیز ہوتا ہے، جس سے پیر کا مرید اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ آج اس مبارک ذات مبارک ہستی کا عرس مبارک ہے۔ حضرات گرامی وقار جو آل رسول بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، جن کی قربت، جن کی رفاقت، جن کی میت میں بیٹھ کر نہ جانے کتنے گم گشتگان راہ ہدایت کے مسافر بن گئے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندے کا دامن کرم عطا فرمایا۔ یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ مولائے روم فرماتے ہیں ہر کی خواہت ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا کر
شیخ سعدی فرماتے ہیں شنیدم کی در روز امید و بیم بدا راں ببخشت بنے کا کریم۔ میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو اپنے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے بخش دے گا۔ یہ نسبت بڑی ہے، یہ اعجاز بڑا ہے۔ حضرات گرامی وقار، حضور سید صاحب قبلہ کی موجودگی ہے جو اپنے آباء و اجداد کے جانشین ہیں، اور ان کا جو علمی روحانی فیض رہا وہ آج سید صاحب کے سینے سے منتقل ہو کر کے ان کے مریدین محبین میں بٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سید صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور جذبہ عطا فرمائے، دین و سنیت کی خدمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ احباب جن کے ہاتھ میں دامن آل رسول آیا اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی قربت اور رفاقت اور معیت عطا فرمائی۔ 1400 برس سے خانقاہوں کا یہی نظام رہا۔ حضرات گرامی وقار، خانقاہ کا سجادہ نشین عالم بھی ہو اور صاحب تقوی بھی ہو، صاحب کردار بھی ہو، تو اس خانقاہ سے یقیناً روحانی فیض بڑھتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ اس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں جس خانقاہ کا گدی نشین سجادہ نشین کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ آل رسول تو ہے، ساتھ میں عالم ربانی بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے، صاحب اخلاق بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ اس ہستی کو، اس مبارک ذات کو سید محمد اجمل میاں قادری سہروردی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی دعاؤں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ خانقاہوں سے جڑنا کتنا ضروری ہے، پیران اعظام کے دامن کرم سے وابستہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اگر وہ علم کسی تربیت میں پروان نہ چڑھے تو وہ علم تکبر بن جاتا ہے، وہ علم گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس دولت ہو، اگر وہ دولت مند آدمی کسی شیخ کامل کے دامن کرم میں پناہ نہ لے تو پھر اس کی دولت دنیاوی نام و نمود میں خرچ تو ہوتی ہے، لیکن وہ دولت نہ تو اس کے لیے زکوٰۃ بن پاتی ہے اور نہ ہی وہ صدقہ کر کے آخرت کا کوئی توشہ اکٹھا کر پاتا ہے۔ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذوق اگر بندے مومن کو کہیں سے حاصل ہوتا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے، خانقاہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان ہے، اللہ نے سچ بولنے کے لیے دیا۔ اگر زبان جھوٹ اور غیبت میں مبتلا ہے تو زبان پر سچ بولنے کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ کسی سچے کی صحبت اختیار کرے۔ اسی لیے قرآن نے اس پر زور دیا، کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا جاتا ہے، دل کو روشن کر دیا جاتا ہے، دل کو نور بنا دیا جاتا ہے۔ جو دل حسد اور تکبر و انا میں بھرا ہوتا ہے وہ دل نورانی بن جاتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑوں کو پیر کامل کی ضرورت پڑی، تربیت کے لیے خانقاہوں کی ضرورت پڑی، اور ہمیں اور آپ کو بھی اس دور میں ضرورت ہے کہ کسی اللہ والے کے دامن کرم سے وابستہ ہو، اور وہ اللہ والوں کا صرف چولا نہ پہنا ہو بلکہ وہ اللہ والا ظاہر میں بھی دیندار ہو، اس کا باطنی ربط بھی اللہ اس کے رسول سے مضبوط ہو۔ لہٰذا تو آپ جس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ وہ خانقاہ پاک، یہ ماضی قریب کے میں دیکھیں تو اس خانقاہ پاک کا بڑا عظیم رول رہا، اور جس کی پہچان، جس کی نشانی خود سید اجمل میاں صاحب قادری اور سہروردی ہے۔ یہ خانقاہ سہروردیہ، اس کی ایک بڑی عظیم تاریخ ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ دیکھیں یہ سرکار غوث اعظم کا فیض جھما جھم برستا ہے سلسلہ سہرورد پر۔ اس سلسلے کے بزرگوں نے پورے ملک میں بڑی خدمات کو انجام دیا، اور بالخصوص شہر الہ آباد کے اطراف و اکناف میں اور مختلف ضلعوں، مختلف ملکوں تک اس کا فیض پہنچا۔ الہ آباد شہر جھوسی شریف کی بڑی عظیم ذات حضور سیدی عارف باللہ سرکار شعبان ملت بیابانی اور ان کے فرزند ارجمن قطب وقت عارف باللہ شمس العارفین سیدنا سرکار شیخ تقی الدین رضی اللہ تعالی عنہ، آج جن کی اولادیں پورے ملک کے گوشے گوشے میں پھیل کر کے روحانی فیض کو عام کر رہی ہے، اور وہی فیض کی، وہی درخت کی ایک کلی، ایک شاخ کو سید اجمل میاں قادری کہتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، تو لہٰذا یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ ہے، بڑے پیر ہے، دستگیر ہے،
سرکار غوث اعظم کی بارگاہ ناز میں حضور سیدنا سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ سہرورد کے بڑے عظیم بانی ہیں، جن کی شان جن کی عظمت کا عالم یہ رہا کہ جب سرکار غریب نواز نے حضور غوث پاک سے ایک روایت ملی، سرکار غوث پاک سے عراق کا مطالبہ فرمایا، کہا حضور ہمیں عراق عطا کر دے تبلیغ کے لیے، عراق عطا کر دے دعوت دینے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں معین الدین حسن عراق تو میں شہاب الدین سہروردی کو دے چکا ہوں، آپ کے لیے ہندوستان ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عراق کی سرزمین پر ولایت کی توتی سرکار غوث اعظم کے بعد سب سے زیادہ جس کی بولی ہے وہ سرکار شہاب الدین سہروردی تھی۔ اور یہ انعام کیسے آیا آپ دیکھیں، یہاں کی کڑی ہی روحانی فیض سے جاری ہوئی۔ بہت پڑھے لکھے تھے سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی، دہلیز بلوغیت پر قدم رکھ چکے تھے حضرات گرامی وقار۔ اور جب غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے چچا کے ساتھ پہنچے تو آپ کے چچا نے غوث پاک سے کہا کہ یہ میرے بھتیجے عمر شہاب الدین سہروردی ہیں، یہ کتابوں سے بڑی دلچسپی ہے ان کو، کتابوں کو دیمک کی طرح چاٹتے ہیں، یہ علم کلام میں اپنا جواب خود رکھتے، آپ اپنے جواب میں آپ ہیں، منطق و فلسفہ میں ان کا کوئی جوڑ نہیں، بلاغت ان کے زبان سے ایسے جاری ہوتے ہیں جیسے عام بول چال میں لوگ اپنے گھر کی مادری گفتگو کیا کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے جب دیکھا تو ایک توجہ ڈالا اور کہا کہ شہزادے شہاب الدین سہروردی تمہارا جو علم ہے یہ علم تو ہے، لیکن یہ علم دنیا میں نفع دے دے گا، لیکن یہ علم قبر میں کام نہیں آئے گا، یہ علم حشر میں کام نہیں آئے گا۔ جب یہ کہا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئی، سرکار غوث پاک نے توجہ ڈالا، ان کا پورا سینہ خالی ہو گیا، جو پڑھے تھے سب کچھ بھول گئے، آنکھ نم ہوئی، کہا حضور راتوں رات جاگ کر میں نے پڑھائی کیا تھا، اور اگرچہ یہ آخرت میں کام نہ آتا دنیا میں کام آتا، لیکن یہ میرے سینے سے معزول ہو گیا، میرے سینے سے معدوم ہو گیا، آخر اب میں کیا کروں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا بیٹا جب تختی پر کچھ لکھا ہو تو نیا لکھنے کے لیے مٹانا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی وقار اس سلسلے کی بنیاد جو رکھی جا رہی ہے وہ علم لدنی سے رکھی جا رہی ہے، بنیاد جو رکھی جا رہی وہ علم لدنی، اور وہ بھی علم ایسا کہ براہ راست سرکار غوث اعظم کے سینے سے منتقل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیضان اتنا عام ہے اس سلسلے میں۔ آپ دیکھیں الہ آباد شہر کے بزرگوں کے قریب چلے جائیں، خواجہ خڑک شاہ عبدال یہ اسی سلسلے کے بزرگ کڑے شریف، آپ دیکھیں سرکار شاہان ملت بیابانی، سرکار شیخ تقی الدین، ممبئی چلے جائیں جنہیں وزیر مالیت کہا جاتا ہے سیدنا سرکار بابا بہاؤالدین۔ جب ہم ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں حضرات گرامی وقار تو اس قدر نور نظر آتا ہے، پوچھا جاتا ہے آخر اتنا نور کیوں ہے؟ یہاں جو بیٹھتا ہے فیضیاب ہو جاتا ہے، جو ان کی قربت پاتا ہے نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی جواب آتا ہے یہاں محنت کم کرائی جاتی ہے، عطا زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ غوث پاک نے پہلی ہی نگاہ میں اس سلسلے کو نور سے معمور کر دیا۔ فرماتے اعلیٰ حضرت مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا؟ یہاں جو اعلیٰ حضرت نے کہا مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، تو پوچھا گیا حضور یہ لفظ عراق سے کیا مراد ہے؟ کہا لفظ عراق سے مراد شیخ شہاب الدین سہروردی کی ذات۔ کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا؟ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے قدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا۔ حضرات گرامی وقار سینے سے لگایا، ایک توجہ ڈالا، ان کا سینہ منور ہو گیا، نور سے معمور ہو گیا، اور ایسا روشن ہوا کہ تقریباً 900 برس ہونے کو ہے، آج وہ نور چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ آئے ہیں خانقاہ سلطانیہ معینیہ میں اپنے شیخ کے مزار مقدس پر جائیں تو جب دیکھیں گے وہ نور کیسا ہے، جواب آئے گا یہ تو وہی نور ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے صدیوں پہلے اس سلسلے کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے میں منتقل فرمایا۔ اور ایک بات توجہ چاہتا اب تک کہا تھا یہ وہ ہے جو قبر میں کام نہ آئے گا، اور اسے مٹا کر جب دوبارہ دیا تو وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی، قبر میں بھی۔ تو جب ہم اس سلسلے کے بزرگوں کے پاس پہنچتے ہیں، سند غوث اعظم نے دیا ہے، یہاں تو وہ جام چھلکتا ہے جسے پینے کے بعد قبریں بھی روشن ہوتی ہے، آخرت بھی۔
تو اس لیے لوگ کہتے ہیں خانقاہوں کی کیا ضرورت ہے؟ خانقاہوں کی ضرورت ہے، خانقاہوں کی ضرورت ہے، خانقاہ سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جو خانقاہ مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی کرتی، جس خانقاہ کے سجادگان صاحب علم صاحب تقویٰ ہو، عوام الناس پر لازم ہے کہ ان کی قربتی کریں۔ اور یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں، یہ ہر دور میں ایسا ہے، ہر دور میں ایسا رہا۔ جو لوگ خانقاہوں سے کٹے تو یقین جانے ان کے دین و ایمان میں خلل پڑنے لگا، اور یہ اللہ والے اپنے چاہنے والوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں نہ جانے کتنے بگڑے لوگ آئے، صاحب عمل صاحب کردار بن گئے۔ صحبت پر اسلام نے بہت زور دیا، کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ پوچھا گیا سچوں کے ساتھ کیوں ہو جائے؟ تو جواب ملا سچوں کے ساتھ اس لیے ہو جاؤ تاکہ تم بھی سچے بن جاؤ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کرو کہ جن کے سامنے گناہ کرنے میں تمہیں حیا آئے۔ ہوتا ہے نا جیسے کچھ دوست احباب ہیں تو ان کے سامنے انسان فری کھل کر جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، گناہ شیئر بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اسی زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا روب ہوتا ہے، جن کا روب ہوتا ہے، جن کے سامنے انسان فالتو بات بھی نہیں کر پاتا، جن کے سامنے بیکار کی باتیں بھی نہیں کر سکتا، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسی طرف اشارہ ہے، جہاں دین ہوگا وہاں روب ہو، جہاں پرہیزگاری ہوگی وہاں روب ہو، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں روب ہوگا۔ اس لیے جہاں سید صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں گناہ تو دور کی بات، وہاں ہم لوگوں کو بھی سنبھل کے بات کرنا۔ جس ہستی کے سامنے زبان پر اتنا زیادہ لگام دے کر بات کی جائے تو پھر وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے ایسی صحبت ضروری ہے جس صحبت میں بیٹھ کر انسان گناہوں سے بچے۔ ایسی صحبت ضروری ہے، کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بھی سچے ہو جاؤ۔ اور دیکھیں سچائی اور صداقت بزرگوں کے ہاں غوث پاک کی تو پہلی تعلیم ہے، غوث پاک کی تو یہ پہلی تعلیم، سچ بول۔ فرماتے میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کیا وہ میری تقریر سن کر نہیں بلکہ وہ میری سچائی، وہ 60 ڈاکو جو تائب ہوئے وہ سچائی دیکھ کر گئے۔ اور پوچھا گیا آخر یہ سچائی پر اتنا فوکس اتنا زور کیوں ہے؟ تو جواب آیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سچ کا پیغام آیا، یعنی حضور آگے، سرکار آگے، وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچائی کو قبول کر لیا وہی بڑا پرہیزگار۔ اور سب سے زیادہ سچا جو بندہ ہوا، سب سے پہلے جس نے سچائی کو قبول کیا اور اس پر فرفتہ ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اس لیے صدیق کو صرف صدیق نہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، صدیق کو صرف پرہیزگار نہیں سید المتقین کہا جاتا ہے۔ سید اب جو سچائی میں جتنا آگے بڑھا ہوگا اتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، اتنا بڑا۔ اب یہ قرآن نے کہا کہ سچ بولنا ایک تقویٰ ہے، بہترین پرہیزگاری۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے پرہیزگار بن جائیں گے، ہم قرآن پڑھ لیں گے پرہیزگار بن جائیں گے۔ یقیناً نماز ایک بڑی عبادت ہے، تلاوت قرآن ایک بڑی نعمت ہے، لیکن نماز ہو یا تلاوت قرآن عظیم ہو یا کوئی اور عمل ہو، انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ سچا نہ ہو۔ اور سچائی انسان کو حاصل ہوتی ہی ہے صحبت سے۔ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے تو متقی کے لیے۔ مطلب پڑھنے والے سب پڑھیں گے، جھوٹے بھی پڑھیں گے، اسے حرام کھانے والے بھی پڑھیں گے، رشوت خور سود بیاس کھانے والے بھی قرآن پڑھ لیں گے، بد عقیدے بد مذہب بھی پڑھیں گے۔ لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرا نور وہی پائے گا جو متقی ہو۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو پوچھا گیا قرآن متقی ہے کون پھر؟ تو نور ہے کس کے لیے؟ وہ کون تقوی والا ہے؟ وہ کون صاحب تقوی ہے؟ وہ کون صاحب کردار ہے؟ تو جواب دیا وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ قرآن کے بول یہ ہے پرہیزگار وہی ہے جو سچا ہے، اور جب بندہ سچا ہوگا تب قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کے لیے ہدایت بن جائے گا، نور بن جائے گا، روشن بن جائے گا۔
تو خانقاہ میں مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, خانقاہوں میں سچا بنایا جاتا ہے. توجہ چاہتے ہیں, مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, خانقاہوں میں قرآن کا نور ملے کیسے یہ بتایا جاتا ہے. مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, اب وہ قرآن نور بن کر دل میں اتر جائے, یہ اتارنے کا سلیقہ خانقاہوں میں دکھایا جائے. تو لہذا مدرسے میں پڑھا تھا سچ بولو, سچ بولنا کیسے ہے خانقاہوں میں یہ بتایا جائے. یہ کتاب نہیں پڑھاتے, ان کی ایک نظر, ان کی صحبت بندے کو سچا بنا. حضرات گرامی تاکہ بندہ مومن کے وجود کے اندر نور اتر جائے. آئیے تاریخ کا ایک گوشہ اس باب اس مسئلے پہ پہنچ کر ایک بہت بڑا نام ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی. یہ اتنے بڑے عالم تھے, اتنی بڑی شخصیت تھی. آپ دیکھیں علم خود ایک بہت بڑی بلندی کا نام ہے. جب ایک عالم کو خانقاہ کی ضرورت پڑ گئی, ایک عالم کو شیخ کی ضرورت پڑ گئی, ایک عالم کو مرشد کی ضرورت پڑ گئی, ایک عالم کو درویش کی ضرورت پڑ گئی, ایک عالم کو کسی صاحب حال کی ضرورت پڑ گئی, تو پھر عوام الناس پر تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہے. عوام کو تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہے. مولائے روم اتنی بڑی شخصیت کے مالک, ان کو بھی حضرت شمس تبریز کی ضرورت ہے اس علم کی پرورش کے لیے. اسی طرح بغداد کی زمین پر جب زمانہ سرکار غوث پاک کا ہے, علامہ عبد الرحمن ابن جوزی وہ کہتے ہیں کہ علم کی کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جس پر میں دوڑ نہ لگایا, جس پر میں نے ریس نہیں کھیلا. اور کہتے ہیں میں دوڑ لگا کر کے میں صف اول میں نمبر 1 حاصل کیا. صف اول کا میں وہ آدمی ہوں کہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. ان کا قلم جب چلتا تھا تو بڑے بڑوں کی عزت پائمال ہوتی تھی. مطلب ان کے اوپر اگلی صدیوں میں جو لوگ گزرے ان پر بھی وہ تنقید کرتے تھے. اس قدر انا کا گرہ, تکبر, اس قدر ان کے اندر غرور بھرا ہوا تھا. حالات یہ تھے جب وہ چلتے تھے تو ان کے جبہ 4 آدمی ادھر پکڑتے تھے, 4 آدمی ادھر پکڑتے تھے. یہ تو حالات تھے ان کے. اور سرکار غوث پاک کی محفل میں ایک دن پہنچے ہوئے, غوث پاک کے ایک مرید کے کہنے پر, شیخ ابو العباس کے کہنے پر. جب غوث پاک کی محفل میں پہنچے تو پھر ان کا وہی مزاج تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جب غوث پاک قرآن شریف کی تفسیر بیان کرنے لگے تو وہ کہتے تھے میں بابا اوبا کو نہیں مانتا. ان کا مزاج یہی تھا, میں پیر اور کو نہیں مانتا, میں بابا اوبا کو نہیں مانتا. بغداد میں ایک بابا آیا, ایک پیر آیا, وہ باتیں کرتا ہے تو لوگوں کی روحیں پرواز کرتی ہے, تو ان کو مذاق لگتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے بابا اوبا پڑھے اوڑے نہیں ہوتے. لیکن جب غوث پاک کے ہاں بیٹھے, جب تقریر سننے لگے تو کہتے ہیں یہ بابا کچھ پڑھا لکھا دکھ رہا ہے. جب تفسیر بیان کی, لیکن 11 غوث پاک ایک ہی آیت کا 40 معنی بیان فرمایا. 11 تک کہتے تھے بابا پڑھا لکھا ہے, لیکن یہ تو مجھے بھی معلوم ہے. اب ایسا نہیں کہ یہ مجھ سے بھی آگے, لیکن جب غوث پاک 11 سے آگے بڑھنے لگے تب عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں میں تو بڑے اندھیرے میں تھا, صحیح روشنی تو یہاں سے بٹ رہی. تو جب تک لوگوں کو پیر کامل نہیں ملا ہوتا, کسی خانقاہ سے جڑے نہیں ہوتے, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. ابھی دنیا داروں کے پاس چلے جاؤ, دولت والوں کے پاس چلے جاؤ, تو وہ کسی مولوی کو, کسی عالم کو, کسی فقیر کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ سوچتے ہیں یہ فالتو لوگ ہیں, ان مطلب ہمارے مقابلے میں تھوڑی ہے, کیونکہ ان کو صحبت نہیں ملی. اور یہ ان کی خام خیالی, ان کی بے وقوفی ہے. بڑے بڑے آئے دنیا میں سوچ کر چلے گئے یہ کہہ کر, لیکن آج عبد الرحمن ابن جوزی کہہ رہے ہیں ایک ہی معنی کی جب 40 تفسیر بیان کر دیا تو غوث پاک نے ان کے دل کی طرف دیکھا, کیونکہ سرکار غوث اعظم کی یہ خصوصیت, اللہ والے دل کو روشن کرتے ہیں, دل کو صاف کرتے ہیں. غوث پاک کی محفل کی شان 70 ہزار کا مجمع ہوگا. ہم بول رہے ہیں تو آپ کا چہرہ پیچھے والے نہیں دکھ رہے, آگے والے نہیں دکھ رہے, اور دل کے اندر کس کے کیا ہے یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں. لیکن 70 ہزار کا مجمع, کس کے دل میں کیا ہے, سرکار غوث پاک اسی کے چہرے کو دیکھ کر وہی بات کرتے تھے جو اس کے دل میں. یہ خصوصیت, وہی فیض صبح قیامت تک بتتا رہے گا. یہاں تک کہ شیخ صدقہ نامی ایک بزرگ آ گئے, شیخ صدقہ نامی. غوث پاک نے فرمایا میرا ایک مرید بیت المقدس سے بغداد ایک قدم میں آیا ہے, بیت المقدس فلسطین سے بغداد ایک قدم میں آیا. تو شیخ صدقہ محفل میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے جو شخص ایک قدم میں بغداد سے بیت المقدس سے بغداد آ جائے تو اسے کسی شیخ کی کیا ضرورت. بھائی آدمی جب اتنا پاورفل خود ہے کہ ایک قدم میں, قرآن تو ہم نے پڑھا تھا, آصف بن برکیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاصل کر دیا.
حاضر کر دیا. یقین جانے یہ قرآن نے یہ دلیل دیا. سرکار غوث پاک کہتے میرا مرید ایک قدم میں آ گیا, وہاں پلک جھپکی تخت آیا, یہاں قدم اٹھا بغداد. یہ اس امت کی شان ہے, یہ اس امت کی شان ہے. شیخ صدقہ کے دل میں کچھ غلط بدگمانی آئی کہ ایسے شخص کو مرید ہونے کی کیا ضرورت, ایسے شخص کو پیر کی کیا ضرورت. غوث پاک بتانا چاہتے ہیں بندہ اتنے کمال کا ہو تب بھی اسے شیخ کی ضرورت ہے, تب بھی اسے شیخ کی ضرورت ہے. تو اب جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو سرکار غوث اعظم نے شیخ صدقہ کی طرف دیکھا, انہی کی طرف دیکھ کر کہا کیا سوچتے ہو, ایک قدم میں جو آیا بغداد اسے پیر کی کیا ضرورت. سنو میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے, اگر کوئی ایک قدم میں زمین سے آسمان پر چلا جائے اسے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی ضرورت. اس طرح کی باتیں فرماتے سرکار غوث پاک, تو ان کو بھی ضرورت پڑی. اس طرح محفل میں جو لوگ ہوتے ان کی طرف دیکھتے, ان کی طرف دیکھ کر غوث پاک باتیں کرتے. تو آج ابن جوزی جو آئے تھے غوث پاک کی محفل میں تو 70-40 تفسیریں جب سنے تو 11 کے بعد تو کہنے لگے بابا پڑھا لکھا 40 تک تو ان کا ہوش اڑ گیا. پھر غوث پاک نے فرمایا سنو یہ میرا قال تھا, اب ذرا میرا حال بھی دیکھ, یہ میرے قال تھے اب ذرا میرے حال بھی دیکھ لے. حضرات گرامی جب یہ جملہ کہا تب تو چیخ پکار محفل میں اٹھی, اللہ اللہ کی صدا گونجی, جبہ کہیں امامہ کہیں. وہی ابن جوزی جو تنقید کرتے, لوگوں کی عزت سے کھیلتے, ان کا علم صرف فساد کا جڑ بنا ہوا تھا. ان کے قلم کی روشنائی کبھی امام بخاری کو نشانہ بناتی, کبھی امام مسلم کو تنقید کا نشانہ بناتی. آج وہی ابن جوزی ہے, گھٹنوں کے بل چل کے آ رہے ہیں, غوث پاک کے قدموں میں سر رکھ کے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا. لوگ کہتے خانقاہ سے کیا ملتا, اب دیکھیں ان کو ملا کیا خانقاہ سے, اب دیکھیں ان کو ملا کیا. ان کے انتقال کا وقت آیا, اپنے انتقال ہونے سے پہلے اب تک وہ 2 لاکھ عیسائیوں کو کلمہ پڑھا چکے. بولے سبحان اللہ, کتنے کو, 2 لاکھ عیسائیوں کو کلمہ پڑھا چکے تھے. اور اس کے بعد علم اتنا زیادہ, کہتے ہیں مجھے غسل دینے کے لیے میرے قلم کا تراشا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے, جو میں نے قلم کو تراش کر میں نے حدیثیں لکھا ہے. اور جب پانی گرم کرنا مجھے غسل دینے کے لیے تو وہی قلم کا تراشا تھا. راوی کہتے ہیں قلم کا تراشا جلایا گیا, پانی کھولنے لگا, تراشا ہوا بچ گیا. اتنے بڑے وہ محدث تھے, اتنے بڑے محدث بن کر ایک آدمی کو بھی وہ ہدایت نہ دے سکے اپنے علم کے ذریعے. لیکن جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو 2 لاکھ لوگوں کے سینے کو نور سے معمور کر گئے. تو یہ خانقاہ کا وہ نور ہوتا ہے, یہ خانقاہ کا وہ فیض ہوتا ہے. بڑے بڑوں کو خانقاہوں سے جڑنے کی ضرورت ہے, اپنا رشتہ محبت خانقاہوں سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی اور یاد رکھیں, میں ایک بات اور بتا دوں, اگر کبھی کسی دور میں خانقاہ کا سجادہ نشین ظاہری اعتبار سے صاحب کشف و کرامت نہیں, صاحب کشف و کرامت نہیں ہے, آپ جو کرامت دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہاں اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو یہ بڑی کرامت ہے. اور روحانیت جب آپ اس کے دامن کرم سے وابستہ ہوں گے تو مرشدان اعظام جو اوپر کے ہیں ان کے ذریعے سے اس سلسلے کے مریدین فیضیاب ہوں گے. آج دیکھیں ابن جوزی تو صاحب کرامت بنے, ابن جوزی صاحب کرامت بنے, ان کے علم کا ایک تسلسل جاری, ان کے علم کا ایک روٹ جاری. ابن جوزی کے بے شمار شاگرد پیدا ہوئے, ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا بڑا نام ملتا ہے جن کو دنیا علامہ شیخ سعدی شیرازی, جن کا قصیدہ ہم پڑھتے ہیں لکھا ہوا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ, جو اپنے وقت کے عظیم عاشق رسول ہیں. کوئی اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک مدرسے میں ان کی کتاب نہ. علامہ شیخ سعدی شیرازی, ان کے سینے میں غوث پاک کا فیض آیا, اور وہ فیض کس قدر کرامات کو ظاہر کرتا, کس قدر روحانیت کو بکھیرتا ہے. آپ ذرا دیکھیں,
آج اگر کوئی کسی سلسلے میں بیعت ہو تو جب بیعت ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ بک جائے. جب بک گیا وہ تو اس کا غلام بن گیا, وہ اس کا روحانی بیٹا بن گیا, وہ اس کا روحانی اولاد بن گیا. روحانیت کا نظام اتنا تیز ہے کہ اگر آپ کسی مصنف کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ مصنف بھی آپ پر توجہ ڈالتے ہیں. جب آپ جس سے مرید ہیں تو وہ کیوں نہ ڈالے, اگر ہم کسی کی کتاب پڑھیں تو وہ مصنف کی توجہ اس قدر اپنے کتاب پڑھنے والے پر ہوتی ہے. آپ تاریخ کے جھروکے سے دیکھ لیں. ہندوستان کی سرزمین ہے, ایک بہت بڑی ہستی گزری جن کا نام علامہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ, جن کی عیادت کے لیے طبیعت علیل ہوئی تو میرے آقا مدینے سے دلی تشریف لائے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد جن کا نام شاہ عبد الرحیم ہے, جن کا مقام یہ ہے کہ جو خواجہ قطب الدین باختیار کاکی کے مزار پر گئے, خود ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھی. لوگ کہتے ہیں مزاروں سے کیا ملتا ہے, عرس منانے سے کیا ہوتا ہے, خانقاہوں پر جانے سے کیا ہوتا ہے. آئے ذرا اپنے اسلاف کو دیکھو. کہتے ہیں جب یہ دلی گئے خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ تو کہتے ہیں میں نے جہاں مزار شریف تھی وہاں نور کا ایک تخت دیکھا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں نور کا جب میں نے تخت دیکھا تو میں نے اس تخت پر دو بزرگ کو دیکھا اس تخت پر. میں قریب گیا تو مجھے خیال آیا آخر یہ دونوں بزرگ کون ہیں. تو ایک رہبر ہے, آل رسول ہیں. ہم نے ان کا بچپن دیکھا, علم دیکھتے ہیں, سچائی دیکھتے ہیں, اخلاق دیکھتے ہیں. سید صاحب اس قوم سے دغا نہیں کریں گے, ان کے مزاج میں وفا ہے, وفا کریں گے, وفا ہے, وفا کریں گے. تو شخصیتیں اپنے کام سے پہچانی جاتی ہیں. اور اس کے بعد سلسلہ خانقاہ سلطانیہ, خانقاہ معینیہ کے سجادہ نشین ہے. تو اسی طرح خواجہ قطب الدین باختیار کاکی سرکار غریب نواز کے جانشین, جانشین غریب نواز, جس بچے کی ولادت کی بشارت حضرات گرامی وقار وہ تحریر میں کتنا سچا ہے. آئے ذرا دیکھیں, ہم جن کا عرس منا رہے ہیں وہ تو یہی موجود ہے, ان کا دربار یہی, ان کا گھر یہی ہے. اللہ والے تو اس قدر صاحب کرامت ہوتے ہیں, اس قدر ان کی روحانیت تصرفات کا عالم ہے کہ حضرات گرامی وقار عرس اجمیر میں ہو, تم محفل اپنے گاؤں میں سجاؤ تو فیض یہاں پر. جہاں یاد کرو وہاں کرم ہوتا ہے. شاہ عبد الرحیم کی ایک حکایت, اپنے والد کی حکایت خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب صفحہ نمبر 144 پر انفاس العارفین میں یہ روایت کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے والد اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد کی درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے. مرزا زاہد ایک بہت بڑے عالم, اور اتفاق جب سبق پڑھ رہے تھے تو وہ درس نظامی کی ابتدائی کتابیں تھیں اور علامہ شیخ سعدی شیرازی کی کتابیں تھیں. کہتے ہیں میں اسے پڑھ کر کے آ رہا تھا, ذہن پر اعتماد تھا, کتاب نہیں تھی میرے پاس, استاذ سے جو سنتا مجھے حفظ ہو جاتا, مجھے یاد ہو جاتا. کہتے ایک لمبی گلی مجھے ملی, ایک لمبی گلی مجھے ملی. حضرات توجہ چاہتا ہوں, ایک لمبی گلی مجھے ملی. جب وہ لمبی گلی مجھے ملی تو اس گلی میں چلتے چلتے میں اسی سبق کو زبان سے پڑھ رہا تھا اور نیچے پہنچا تو میں بھول گیا. پڑھے کیا, وہ کہتے سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق, سادی اپنے دل کی تختی سے باطن نقوش کو دھو ڈالا, باطن نقوش کو دھو ڈالا. اس کے بعد بھول گئے. ایک بزرگ نظر آئے, سفید زلفیں, سفید چہرہ, خوشبو پاکیزہ, سفید لباس, فقیر تھے, درویش تھے. کہا عبد الرحیم پریشان دکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا پریشانی کی وجہ؟ کہا کتاب کا سبق بھول گیا. کہا ایک سبق بھول گئے تو اتنے پریشان؟ کہا آپ کیا جانے, یہ پڑھنے پڑھانے والے جانتے کتاب کی اہمیت کیا ہے. ایک نصیحت یہ بھی ہے, شیخ سعدی کی کتاب کا سبق بھول گئے, ایک مصرع بھولے تھے, وہ کتاب دیکھتے تو پھر یاد کر لیتے, استاد سے پوچھ لیتے. بہت زیادہ رونے دھونے کی چیز نہیں تھی, لیکن کیا لوگ تھے. آج ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیم بھول گئے, آج ہم قرآن کا سبق بھول گئے, آج ہم حدیث کا سبق بھول گئے, آج ہم اپنے اسلاف کی بتائے ہوئے طریقے سے منحرف ہو, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. آؤ ان بزرگوں کی طرف جو ایک سبق بھولے ہیں, آج سبق بھول گئے. اور جب بھول گئے تو کہتے یہ پڑھنے پڑھانے والوں کا معاملہ ہے, آپ اس میں کیا کریں گے. کہا میں مدد کر سکتا ہوں آپ. کہا کیسے کریں گے. کہا سبق پڑھو پورا.
کہا ٹھیک ہے پڑھتا ہوں. پورا سبق اوپر سے پڑھتے آئے. کہتے ہیں سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق. تو بزرگ کہتے ہیں علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت است، یعنی وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھائے. ظاہر سی بات ہے وہ علم جہالت ہے. قرآن کا ترجمہ کرنے والا حضور کا مقام نہ سمجھ سکا، اس کو عالم کہیں گے؟ وہ تو جاہل ہی ہے. یعنی عربی پڑھ کر، فارسی پڑھ کر، فقہ پڑھ کر، اصول فقہ پڑھ کر، نحو پڑھ کر، صرف پڑھ کر، گرامر پڑھ کر، منطق پڑھ کر، فلسفہ پڑھ کر، عالم بن کر، فاضل بن کر، محدث بن کر اگر کوئی عظمت رسول سے کھیلے تو وہ تو جاہل سے بدتر ہے. جو علم غوث پاک کے در کا فقیر نہ بنائے، جو علم غریب نواز کے در کا اسیر نہ بنائے، جو علم سادات کی تعظیم کا سبق نہ دے، جو علم خانقاہوں سے نہ جوڑے، جو علم اللہ والوں سے رشتہ مضبوط نہ کرائے، تو پھر وہ علم تکبر بنتا ہے، وہ علم جہالت بنتا ہے. ہم نے بھی ایک عالم کو دیکھا ہے، ہم نے بھی ماضی قریب میں ایک عالم کو پڑھا، ہم نے بھی ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہے جو 1000 سے زائد کتابوں کو لکھ چکا ہے. ہم نے بھی ایک ایسے عالم کو دیکھا ہے کہ جس کی نعتیہ شاعری کے ایک ایک نقطے سے عشق رسول کی خوشبو پھوٹ رہی. ہم نے بھی ایک ایسے عالم کو دیکھا ہے کہ جو بیٹھ جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے والے صدر الشریعہ بن جائیں، صدر الفاضل. ہم نے بھی ایک ایسے عالم کو دیکھا ہے، حضرات گرامی وقار ایک وہ تھے جو پڑھ کر حضور کی عزت سے کھیل رہے تھے. ایک ہمارا بھی کلندر تھا جو بیٹھا تھا بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر اور زمانے کو عشق رسول کا جام پلانے کے لیے اپنے قلم کو حرکت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا سرور کہو کی مالکو مولا باغ خلیل کا گلے زیر. عشق محبت عرص حضور معین ملت. ہم نے کہا حضرت یہ قلم کے نوک سے نکلنے والی روشنائی اس قدر محبت کا شربت کس لیے پلاتی؟ یہ اثر کہاں سے آیا؟ لکھا تو اور لوگوں نے، جواب آیا کیونکہ سیاہی میں نے بغداد سے لیا ہے تو اس کو گھولنے کے لیے پانی میں نے مدینہ منورہ سے لیا. اس لیے میں 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف ہوں، لیکن جب میری نگاہ مارہرہ بلگرام اپنے پیرزادگان، شہزادگان اور خانقاہ کی طرف جاتی ہے، جب میں نے اجمیر کلیر کی چوچا مارہرہ کالپی بلگرام دیکھا، یہ خانقاہیں دیکھا، ان اللہ والوں کا دربار دیکھا، سادات کی عظمت دیکھا، تو میرے جسم کے روئے روئے سے آواز آنے لگی کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول والے علم بلند ہے، علم کی عظمت بلند ہے، لیکن وہ علم جب مارہرہ کی تربیت میں پروان چڑھ جائے تو وہ علم مجدد بن جاتا ہے. حضرات گرامی، اور اگر وہ علم خانقاہوں کے تقدس کو پائمال کر دے، اگر وہ علم مزاروں پر جانے والوں کو مشرک بتا دے، اگر وہ علم صوفیاء اولیاء کے دربار میں نہ بیٹھنے دے، تو یقین جانے وہ عالم تو ہوتا ہے لیکن اس گستاخی کے بنا پر کفر کے ایسے دلدل میں چلا جاتا ہے کہ زمانہ قیامت تک اسے کبھی خیر اور بھلائی سے. اس لیے خانقاہیں وہ ہیں جو عزتیں عطا کرتی ہیں، خانقاہیں وہ ہیں جو مقام عطا کرتی ہیں، خانقاہیں وہ ہیں جو انسان کے معیار کو بلند کرتی ہیں، خانقاہیں وہ ہیں جو دنیا میں نیک نامی دیتی ہیں، خانقاہیں وہ ہیں جو آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت. اس لیے خانقاہی جو لوگ ہیں، خانقاہوں سے جڑے لوگ ہیں، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں. توجہ چاہتا ہوں، کہا وہ علم جہالت ہے جو حق کو حق، وہ علم جہالت ہے جو حق کا پتہ نہ بتا، وہ علم جہالت ہے جو حق کا درس نہ دے. جیسے ہی یہ بات سنا تو اب کیا کہتے شاہ عبد الرحیم مجھے سکون مل گیا، مجھے قرار مل گیا. جب مجھے سکون ملا، مجھے قرار ملا، تو میں خوشی کے مارے، میرے پاس پان کے 2 پتے تھے. پان یہ ہندوستان میں پان بہت پہلے سے کھایا جاتا ہے، عربوں کی تاریخ ہوتی تو نہ ملتا. یہ روایت ہندوستان کی، اس لیے پان موجود ہے بیچ میں. تو پان کے 2 پتے نکالے. اب پان کے پتے نکال کر کہتے حضور اسے قبول کریں. تو کہا یہ کیا اجرت دے رہے ہو؟ کہا حضور غریب آدمی، کتاب خریدنے کے پیسے نہیں، اجرت کہاں سے دوں گا؟ ہدیہ تشکر نذرانہ ہے، قبول فرما لیں. تو لے لیا انہوں نے. لینے کے بعد پھر واپس دیا. واپس دے کر کہا اب مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ ہوا میں پرواز کیے. جو بتانے آئے تھے وہ آئے کہاں سے تھے؟ وہ کون تھے؟ اب خود وہ بتا کے جا رہے. جب انہوں نے دیکھا کہا حضرت نام بتاتے جائیں، فاتحہ پڑھا کریں.
پہچان نہیں سکا آپ کو. میں سوچا کوئی عام بابا ہیں آپ, لیکن اب پتا چل رہا ہے یہ تو کسی اللہ والے کی روح تھی جو میری مدد کے لیے حاضر ہوئی تھی. جانے والے نے کہا کیا سبق بھولے تھے؟ کہا شیخ سعدی کے کتاب کا سبق. کہا جس سعدی کا سبق بھول گئے تھے وہی سعدی ہندوستان سے ایران تمہیں بتانے آ گیا. وہی سعدی ہندوستان سے ایران بتانے آ گیا تھا. ہم نے یہ روایت پڑھ لیا تو شیخ سعدی کا وصال ہوئے, غوث پاک کا دور ٹچ کر رہا ہے ان کا دور, غوث پاک کے پوتے شاگرد. تو ہم نے کہا حضور آپ نے روحانیت پر اتنا زیادہ تیز پاور کہ اپنی کتاب کا سبق بتانے آپ آ گئے. اتنی طاقت, اتنی قوت, بعد وصال صدیوں کے بعد بھی یہ نعمت کہاں سے عطا ہوئی؟ جواب ملا یہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض. پھر ہم نے سید صاحب کو دیکھا تو ہم جھوم گئے. توجہ چاہیے, ہم جھوم گئے. یہ جو شیخ سعدی کے سینے میں فیض ہے وہ بواسطہ ابن زوجی ہے. بواسطہ ابن زوجی ہے جو اپنے صرف ایک شاگرد کی کتاب کے پڑھنے والے کے سبق کو بتانے آ گئے. آپ جن کے عرس میں بیٹھے, آپ جن کی محفل میں بیٹھے, ان کا امام بغداد میں آرام کر رہا ہے جسے شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں. آپ جن کے محفل میں بیٹھے ان کا دیار یہاں پر ہے, ان کا دیار یہاں پر ہے اور وہ امام بغداد میں آرام کر رہا ہے. شیخ سعدی نے تو ابن زوجی کے ذریعے فیض لیا تھا, شہاب الدین سہروردی نے بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا, براہ راست غوث اعظم کے سینے سے فیض لیا تھا. ارے جب سعدی اپنی کتاب کا سبق بتانے اکبر آباد میں آ گئے تو شہاب الدین سہروردی اپنے لاڈلے کے عرس میں غلاموں کو نوازنے کیوں نہ آئیں گے؟ وہ کیوں نہ مالا مال کرنے آئیں گے؟ حضرات گرامی وقار, ہم ان کے عرس میں بیٹھے ہوئے, ہم ان کے عرس مبارک کی تقریب میں بیٹھے. اس لیے خانقاہوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. ایک بات اور بتاؤ, خانقاہوں سے صرف رسمی طور پر نہ جڑے, رسمی اور روایتی, جیسے آج کل زیادہ تر یہ سب سسٹم چل رہا ہے. جو خانقاہوں کی تعلیم, جو خانقاہ میں پیران نظام تعلیم دے, جو بزرگوں کی ایک تعلیم اور تربیت چلی آ رہی ہے, مریدین معتقدین پر لازم ہے حتی الامکان کوشش کریں اس پر عمل کریں. کامل مرید وہ ہے جو اپنے پیر کی تعلیم کو فراموش کرے. اگر پیر تعلیم دیتا سچ بولو تو مرید سچائی کے راہ کا مسافر ہے. پیر تعلیم دیتا غیبت نہ کرنا تو مرید پر لازم ہے کہ وہ غیبت سے پرہیز کرے. پیر تعلیم دیتا حلال کھانا, اور ہر پیر یہ تعلیم دیتا. کوئی اور پیر ہیں حضرات گرامی وقار, وہ کوئی اور پیر ہیں جو پیسے والوں کو دیکھیں تو وہ لوٹ مار رشوت یہ کہاں سے آ رہی وہ ٹیک نہ کریں, بس ان کا کام بھرے. لیکن آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں اس خانقاہ کا سجادہ نشین کوئی دنیا دار نہیں ہے, وہ آل رسول ہے, وہ غوث اعظم کے فیض سے مالا مال ہے, عالم دین بھی ہے. وہ پیر ہمہ وقت اپنے مریدوں کو یہ تعلیم دینے میں سرگرداں ہے کہ جب کھانا حلال کھانا. مریدین نے کہا حضرت حلال کھانے پر اتنا فوکس کیوں؟ کہا سینہ منور ہے تو غوث اعظم کے نام کی بدولت, قلب روشن ہے تو بڑے پیر کے ذکر کی بدولت. غوث پاک نے فرمایا ہے لوگوں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ایک سیب کو حلال بنانے کے لیے 12 سال تک ایک باغ میں مزدوری کیا ہے. جب غوث پاک ایک سیب کو, ان کے والد ایک سیب کو حلال بنانے کے لیے 12 سال تک خدمت کر رہے ہیں, تو ہم پر آپ پر بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کی روٹی کی حلال کے لیے ہم محنت کر لیں, لیکن حرام اور رشوت کی طرف نہ جائیں. غلط غذا انسان کو تباہ کر دیتا ہے. خانقاہوں سے ہمیشہ یہ آوازیں اٹھتی رہی جب سے لوگ خانقاہوں سے دور ہوئے اور خانقاہوں سے تعلیم و تربیت تزکیہ نفس کے تعلیم کا سلسلہ جب سے کمزور پڑا, تب سے انسان کے اندر وہ سارے جرائم پائے جانے لگے کثرت کے ساتھ جسے امت مسلمہ نے کبھی نہیں دیکھا. آج جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا, غیبت کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. آج رشوت کو نفع کو ایک پیراہے پر رکھا جاتا ہے. انسان کے پاس مال ہو چاہے جیسے, لیکن میرے دوستو اللہ کا شکر ہے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں, ہم سرکار خواجہ شہاب الدین سہروردی کے چاہنے, ہم غریب نواز کے وطن میں رہنے والے, ہم سرکار شیخ تقی بابا کے چادر رحمت کے سائے میں سانس لینے والے,
ہم کو یہ فکر دی گئی, ہمیں یہ بتایا گیا یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی بہاریں ہیں, ہماری اصل منزل آخرت ہے, ہم کو کوش کرنا ہے آخرت کی طرف, اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے سرگرداں رہنا. حق گوئی بے باکی صحت عقائد سچائی اور صداقت کے ساتھ, پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے, اور پھر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی روشن ہو اور ہماری آخرت بھی روشن ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بزرگوں کا دامن کرم عطا فرمایا, اور بزرگوں کے دامن کرم سے جو لوگ بھی وابستہ ہوئے یقین جانے ان کا مقدر سمجھ گیا. اللہ والوں کے دربار میں جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ رحمت و نور کے حقدار ہوتے ہیں. غوث پاک کے مدرسے سے ایک شخص گزر گیا تھا, اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا. بیٹے نے آ کر کہا میرے والد کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, سرکار کرم کریں. کہا تیرے والد سے مجھ سے نسبت کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں جانتا, ایک دن آپ کے مدرسے کے گلی سے گزرے ہیں. کہا کہ جب میرے مدرسے کے گلی سے گزرے, کہا ہاں. غوث پاک خاموش ہو گئے. دوسرے دن بیٹا پھر آیا تحفہ تحائف لے کر کے. جب تحفہ تحائف پیش کیا, سرکار غوث اعظم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آج بھی میں نے خواب دیکھا آپ کے والد کی قبر, میرے والد کی قبر جہاں کل قبر کا عذاب بنی تھی, کہا جہنم کا گڑھا بنی تھی, آج وہی قبر جنت سے کے نور سے مالا مال ہے. کہا کس عمل کے بدولت؟ کہا کہ میرے والد نے کہا بیٹا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے گلی سے گزرنے کی برکت ہے. اسی طرح ایک اور تاریخ آئی. ایک مرتبہ اہل بغداد غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں کہ آپ بڑے پیر روشن ضمیر کرم کریں, ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا آپ کے مدرسے کی گھاس دیتی ہے, ہم کو لا علاج بیماری پکڑے تو آپ کے مدرسے کے آنگن کا کنواں لوگوں کے لا علاج بیماری کے لیے شفا بن جائے. آپ اندھوں کو روشنی دیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے آپ سوکھے درخت کے ساتھ پاس بیٹھ کر کے وضو کیا ہے تو سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا. ہم نے ایک اور درخت دیکھا, آپ نے اس درخت کے نیچے 2 رکعت نماز نفل عطا فرمایا تھا, وہ درخت سوکھا تھا وہ بھی ہرا بھرا ہو گیا اور سال میں 2 مرتبہ تر کھجوریں دیتا ہے. آپ جس درخت کے نیچے قیام کر لیں اس درخت کی زندگی بدل جائے. ذرا توجہ ڈالے. کہا بات کیا ہے؟ کہا ہم نے بغداد کے ایک بڑے رئیس آدمی کو دفن کیا ہے, اس کی قبر بیٹھ گئی, اچانک قبر کے اندر سے دھواں نکلنے لگا, قبر سے عذاب نازل, قبر سے عذاب ظاہر ہو رہا ہے. غوث پاک کا چہرہ سرخ ہوا. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کی قبر میں عذاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے نام بتایا. رہنے والا کہاں کا ہے؟ کہا علاقی باشندہ ہے. آپ نے پھر پوچھا کہ مجھ سے کیا نسبت ہے؟ کہا حضور ہم یہ نہیں جانتے. کہا میرے واز کی محفل میں آیا؟ کہا نہیں معلوم. کہا میرے مدرسے میں آیا؟ نہیں معلوم. میرے لنگر کو کھایا؟ کہا نہیں معلوم. میری زیارت کیا؟ کہا نہیں معلوم. اتنا کہنا تھا. غوث پاک خاموش ہو گئے. پھر بڑے پیر فرماتے ہیں فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں اس نے صرف 1 مرتبہ میری زیارت کیا ہے. میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا, میرے چہرے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کتنا نورانی چہرہ ہے, کسی اللہ والے کا چہرہ ہے, کتنا پاکیزہ چہرہ ہے, کتنا روشن چہرہ ہے, کتنا پیارا چہرہ ہے. بس اتنا کہنا تھا. غوث پاک نے ہاتھ اٹھایا, کہا اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے اس کے دل میں جو اچھا خیال آیا ہے اس اچھے خیال کے صدقے میں اس بندے کے قبر کے عذاب کو دور فرما دے, اس کی مغفرت فرما دے, اس کی بخشش. ایک خیال کی ایک نسبت حضرات گرامی وقار, ایک خیال کی نسبت, تو یہ نسبتیں کتنی بڑی ہوتی ہے. امام کہتے ہیں تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بزرگوں کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہے. بغداد کا ایک تاجر ابو المظفر شیخ حماد کی خانقاہ سے نکل کر آیا ہے. غوث پاک سے کہتا ہے حضور شیخ حماد نے مجھ سے کہا سفر مت کرنا, لوٹے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے. غوث پاک فرماتے جاؤ سفر کرو کچھ نہیں ہوگا. کہا وہ تو کہتے ہیں نہ کرو. کہا میں کہتا ہوں جاؤ کرو. وہ تجارت کے لیے گیا, سفر سے مہینوں بعد واپس آیا. شیخ حماد کے پاس گیا, کہنے لگا آپ نے کہا تھا مر جاؤں گا, لٹ جاؤں گا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تب گیا, واپس آیا, بہت نفع پایا. شیخ حماد کہتے ہیں کہ سن میں نے جو کہا تھا وہی صحیح تھا. تو کہا ہوا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے تو شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنا رشتہ جوڑ کر گیا تھا. کہا اس کے کیا مطلب ہے؟ کہا ان کی نسبت تقدیروں کو بدل دیتی ہے, ان کی محبت آنے والی موت کو بھی دفع کر دیتی ہے. وہ چاہتے ہیں تو بندے کے عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. کہا یہ بتا تو نے کچھ خواب دیکھا تھا؟ کہا خواب دیکھا تھا. کہا غوث پاک نے بدل دیا تیری تقدیر کو, جو حقیقت میں ہونے والا تھا وہ خواب بنا کر رکھ دیا. تو
تو یہ وہ نسبتیں ہیں جن کی برکت سے غوث پاک کا فیض آتا ہے. یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اسی طرح ایک اور روایت میں نے پڑھا, غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, سرکار غوث اعظم سے مرید ہوا, مرید ہونے کے بعد وہ شخص چلا گیا. اس کے بعد کچھ دن بعد آیا, کہا حضور جب سے مرید ہوا ہوں ایک مرض کا شکار ہو گیا. کہا کون سا مرض ہے؟ کہا ہر رات مجھ پر غسل فرض ہو جاتا ہے, مجھ پر نقاہت آ گئی, کمزوری آ گئی. یہ مرض پہلے نہیں تھا, جس دن سے مرید ہوا اسی دن سے یہ ہو رہا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سن, میں تجھے ہلاک نہیں کر رہا ہوں, میں تیری آخرت بنا رہا ہوں, میں تیری دنیا بنا رہا ہوں. کبھی کبھی پیران اعظام کے رشتے کے باوجود اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اجاڑا جا رہا ہے, بلکہ دنیا کی کچھ چھوٹی چھوٹی تکلیف کے ذریعے سے آپ کی آخرت کو سنوارا جا رہا ہے. اس فکر پر انسان کو توجہ کرنا چاہیے. غوث پاک فرماتے سن, جب میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تو میں نے لوح محفوظ دیکھا, اس میں لکھا ہوا تھا یہ بندہ 70 مرتبہ زنا کرے گا, یہ 70 مرتبہ زنا کرے گا, اور زناکاری کے بدولت اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا, اس کا چہرہ مسک کر دیا جائے گا, دنیا میں ذلیل ہوگا, آخرت میں رسوا ہوگا. میں نے جب ہاتھ پکڑا تو میں نے اپنے رب سے کہا اے اللہ یقیناً اگر اس کا مقدر ہے یہ زناکار ہے, یہ عذاب میں گرفتار ہوگا, لیکن اب تو یہ میرا مرید ہو چکا ہے. پہلی بار کہا تو اللہ نے مٹا دیا اور اسے خواب بنا دیا. کہا دوسری بار کہا اللہ اب تو مرید ہو چکا ہے, تو کہا دوسرا مٹا دیا. تیسرے دن میں نے کہا اللہ ابھی بھی لکھا ہے اب تو مرید ہو چکا. کہا میں کہتا جا رہا تھا, میرا رب مٹاتا جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت بولے حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. نعرہ رسالت فیضان حضور غوث اعظم کے اعلیٰ حضرت حضور معین ملت, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. کہا اب تک کتنی مرتبہ غسل فرض ہوا تجھ پر؟ کہا حضور 70 بار ہو گیا. کہا جا اب تو آزاد ہے, جا اب تو آزاد ہے. میں لوح محفوظ میں جہاں تجھے بدبخت دیکھا تھا آج میں وہاں خوشبخت دیکھ رہا ہوں. میں لوح محفوظ میں جہاں تجھے بدکار دیکھا تھا آج میں وہاں نیکوکار دیکھ رہا ہوں. جا اپنے مقدر پر ناز کر اور شکر ادا کر پروردگار کا کہ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت تجھے عطا کیا, جس نسبت کو اپنانے کے لیے حضرت عیسیٰ عیسائیوں کو بغداد بھیجتے ہیں, حضرت موسیٰ یہود خواب میں بشارتیں دے دے کر کے. یہ وہ نسبت عظما ہے, یہ بڑی نعمت ہے, یہ ہاتھ آئے تو اس کی قدر کریں. حضرات گرامی وقار, اس لیے یہ وہ محبت پاک ہے کہ جو محبت انسان کو کامل بنا دیتی ہے, انسان کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے. یہ محبت گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق بھی دلاتی ہے. حضرات گرامی وقار, اس لیے یہ رشتہ, یہ محبت, یہ عرس, مزارات اولیاء کا جو عرس ہے, ہم عرس اسی لیے مناتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کی تاریخ زندہ رہے. یہ ہمارے نبی نے حکم دیا, شہدائے احد کی سال جب پورا ہو تو حضور تشریف لے جائیں, ممبر لگے میرے آقا کا, اور احد کے شہداء کے فضائل اور مناقب میرے آقا بیان فرماتے تھے تاکہ لوگ دنیا انہیں یاد رکھے, ان کی قربانیاں یاد رکھے, ان کی جانثاری یاد رکھے. لوگ نہ بھولے چچا سید الشہداء میر حمزہ کو, لوگ نہ بھولے مصعب بن عمیر کو, لوگ نہ بھولے حضرت حنظلہ کو, لوگ نہ بھولے وہ 70 صحابہ کو جو وادی احد میں شہید ہو گئے تھے. سرکار ان کی عظمت, ان کے فضائل, ان کے مناقب بیان کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں, جو لوگ اللہ کے دوست ہو جائیں وہ دنیا سے چلے جائیں. جب سال پورا ہو تو لوگوں کو جمع کر کے ان کی عزت کی باتیں کرنا تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ والے کتنے پیارے ہوتے ہیں, ان کی شان. اس لیے ہمارے یہاں بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے, اور اپنے مشائخ اعظام کے عرس میں شرکت کیا کرے, عرس میں اور عرس میں شرکت کیا کرے, کیونکہ اس کی برکت سے انسان بڑا مالا مال ہوتا ہے, بڑا فیضیاب ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا, ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. سرکار غوث اعظم کو ہم نے شیخ حماد کی مزار پر دیکھا, سرکار غوث پاک کو معروف کرخی کے مزار پر دیکھا, سرکار غوث اعظم کو امام موسیٰ کاظم کی مزار پر دیکھا. امام کاظمین بغداد کا ایک علاقہ ہے, وہاں کے لوگ کہتے ہیں غوث پاک کے نانا مطلب ماں کے اجداد میں سے امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے, میرے خیال سے حضرت کے جد میں سے. حضرات گرامی وقار, امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک ننگے پاؤں 3 کلومیٹر جاتے, اب پھر واپس آتے تھے تو پشت نہیں کرتے ان کے مزار شریف کی.
غوث پاک کے حاضری کے بدولت جہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے، آج بھی اس دروازے کو باب مراد کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اس مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی اس مزار پر حاضر ہو کر دعا کرتے اور زمانے کو پیغام دے گئے کہ یہ وہ چوکھٹ ہے، یہاں لوگ حاضری بعد میں دیتے ہیں، دعا پہلے کرو۔ آج ہمیں مزارات اولیاء سے روکا گیا۔ سرکار معروف کرخی کی مزار مقدس ہے، کرخ کے علاقے میں بغداد کی زمین پر، وہاں سرکار غوث اعظم پیدل جاتے، اور آج بھی غوث اعظم کی چلہ گاہ ہے۔ 40 دن تک غوث پاک گوشہ نشین ہو کر ان کی مزار پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے۔ بہجت الاسرار شریف کی روایت آئی، اسی مقام کے لیے اسی مقام سے ایک دن آواز آ گئی، سرکار معروف کرخی نے کہا، آئے عبد القادر جیلانی، میں تم سے مرتبے میں ایک منزل اوپر ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں آپ تو ہمارے مشائخ طریقت میں سے ہیں، آپ کے لیے تو مرتبہ۔ دوسرے دن پھر آواز آئی، عبد القادر تم ہمارے مرتبے کو آگے۔ غوث پاک فرماتے یہ رب کا فضل ہے۔ تیسرے دن پھر کہے کہ عبد القادر آج تو مرتبے میں ہم سے آگے نکل گئے، تو غوث پاک نے کہا کہ ولایت کے منزل کے جتنے مرتبے ہیں وہ سارے مرتبے میرے لیے ہیں، جو باقی ہے وہ بھی میں۔ فرمایا ھذا وجود جدی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر۔ اے مجھے دیکھنے والوں، یہ وجود عبد القادر تمہیں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ وجود عبد القادر نہیں، یہ وجود محمد ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ شان مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ میرا پسینہ خوشبودار، میرے جبے پر مکھی مچھر نہ بیٹھے، میرے منہ سے کبھی لعاب، منہ سے ریت اور بلغم نہیں ظاہر۔ غوث پاک کو جس انگل سے آپ دیکھتے جائیں گے ان کے عشق میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ذات بات، جن کی باتوں کو 400 علماء کوٹ کریں، جن کی ایک تقریر 400 سے لے کر 4000 تک لوگوں کو اللہ کا ولی بنا دے، جن کا ایک خطاب 70 لوگوں کو عشق الہی کا ایسا جام پلائے کہ وہ تاب نہ لا سکے وہیں ان کا انحصار پلائے، کپڑے پھاڑ کر پھینک دے، جن کی محفل میں ہزار 100 عالم اپنے دانت تلے اگلی دبائیں آئے امتحان لینے کے لیے، اور قدموں میں جھک کر کے غوث پاک کے قدموں میں آنکھیں مل مل کے یہ کہنے لگے، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے۔ اللہ نے وہ نسبت عطا فرمائی، لیکن وہ شیخ اتنے بڑے مقام پر ہو کر کے علی بن حیتی، بقا بن بطور، ابو سعید کیلوی کو لے کر امام احمد بن حنبل کے مزار پر پہنچے۔ مزار مقدس شک ہو گئی، امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور باہر آ کر کہتے شیخ عبد القادر جیلانی، علم طریقت علم شریعت میں تو تمہارا امام ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لو یہ تاج یہ خلعت فاخرہ پہن لو، حقیقت یہ ہے کہ علم شریعت علم طریقت میں تمہارا یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی وقار آگے نکلے سرکار غوث اعظم بغداد شریف کے ان سرحدوں کی طرف نکل گئے جس علاقے کو آزمائن کہا جاتا ہے، اس کے آگے آپ جاؤ تو حضرت شیخ حماد کی مزار ہے، وہاں غوث پاک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں۔ جب دعا کر رہے ہیں تو دعا اتنی دیر تک کر رہے ہیں کہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، اتنی تاخیر تک تو کبھی دعا آپ نے نہیں فرمایا۔ پھر مریدین نے پوچھا کہا حضور دعا میں تاخیر کا سبب کیا ہے؟ کہا بات یہ تھی کہ جب میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا تو بغداد شریف اور عراق اور دنیا کے دیگر خطوں سے میں نے دیکھا 5000 اولیاء اللہ اپنی قبروں میں کھڑے ہو گئے اور میری دعا پر آمین کہنے کے لیے۔ پوچھا گیا حضور یہ کون سی ایسی خاص دعا تھی، کون سی ایسی خاص دعا تھی کہ جس سے زمین و آسمان والے آمین کہے؟ اس طرح کی روایات حضرت سہیل تستری بیان کرتے ہیں، غوث پاک کو ہم نے دیکھا، ہم دریائے دجلہ کے قریب گزرے، نماز کا وقت ہوا، ایک غیبی مصلی نمودار ہوا، مصلی پر لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سرکار غوث اعظم اسی مصلی پر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مصلی بڑھتا گیا، صفیں لگتی گئی، نورانی مخلوق تھی، روحانی مخلوق تھی، کہتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو گئے، ہم سمجھ نہیں پا رہے یہ کون لوگ ہیں۔ سرکار غوث پاک جب دعا کرنے لگے تو ہزاروں کی تعداد میں مخلوق شیخ کے دعا پر صرف آمین کہتی جا رہی ہے۔ بعد میں ہم نے دامن پکڑا، ہم نے کہا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ وہ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے میری دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کیا ہے، یہ روز نہیں دکھائی دیتے، آج اللہ نے کرم کر دیا تم پر ظاہر ہو گئے۔ حضرات گرامی وقار ہم نے تو حدیث پڑھا تھا مکہ شریف میں رکن اسود رکن یمانی کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کا نام اعلیٰ حضرت نے دیار مستجاب رکھا ہے، وہاں سے طواف کرنے والے جب گزرے تو 70,000 فرشتے آمین کرتے ہیں۔
یہ حدیث پڑھا تھا. ہم نے کہا شیخ آپ کا مقام یعنی وہاں فرشتے آمین کہتے ہیں اور آپ کی دعا ہو تو ہزاروں فرشتے آمین کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ کیا تمہیں تعجب لگتا ہے یہ بات تم کو ہضم نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا حضور ہمیں تو ہضم ہو رہی ہے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے. کہا جو اعتراض کریں ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہنا سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درے. وہ جس کعبے میں فرشتے آمین کہتے ہیں وہ کعبہ میرے شیخ کے گھر کا. حضرات گرامی کہتے ہیں اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار. شمع ایک تو ہے کی پروانہ ہے کعبہ تو. کہتے 5000 اولیاء اللہ دعا کرنا. 5000 اولیاء اللہ. غوث پاک فرماتے بعد درس لیے جب میں بغداد آیا میری عمر 18 سال. میں پیدائشی صابر و شاکر عاجزی منکسر المزاجی خاندانی میں آ رہا. دنیاوی رو دبدبہ شان و شوکت گھر آنا تو دور کی بات کبھی وہم و گمان میں دور دور تک نسلوں میں لڑ. حضرات گرامی وقار کہتے ہیں کہ مجھے آزمایا گیا ہر اعتبار سے. شیخ حماد میرے تصوف کے استاد. میں نے ان سے استفادہ کیا لیکن دوران طالب علمی ہی میں نے کہا ان کے مت کی مکھیوں کی طرح بھن بھن کرنے کی کچھ آواز رات کو آ رہی تھی. صبح میں نے کہا شیخ آپ کے حجرے سے کیسی آواز تھی؟ تو ایک لسٹ پیش کیا. کہا یہ 12000 مریدین ہیں. ایک ایک کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا. اے اللہ بخش دے, اے اللہ بخش دے, اے اللہ بخش دے. پھر کہتا تھا اے اللہ اگر یہ گناہ کرے 1 مہینے میں توبہ نہ کرے تو موت ہو جائے ان کی. یہ گناہ کرے 1 مہینے میں توبہ نہ کرے تو موت ہو جائے ان کی. یہ گناہ کرے تو 1 مہینے میں توبہ نہ کرے تو موت ہو جائے ان کی. کہا اچھی دعا اللہ قبول کرے. غوث پاک سے پوچھا کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے دماغ میں کچھ اور ہے. کہا حضور میں ایک الگ فکر کا مالک ہوں. میں ایک الگ سوچ رکھتا ہوں. میں اپنے مریدوں کے لیے جہنم کے بارے میں سوچتا ہی نہیں اور ان کے موت کے جب تک جیے توبہ کے ساتھ, جب بھی جیے جب بھی مرے توبہ کے ساتھ مرے. کہا مطلب کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ 12000 آپ کے ہیں, آپ نے بہتر فیصلہ لیا ہے لیکن میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں اے اللہ قیامت تک میرے نام لیوا جتنے ہوں جتنے محبت کرنے والے ہوں اس وقت تک موت ان پر طاری ہی نہ ہو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں, جب تک وہ یہ غوث پاک ہے. تو کہتے وہی شیخ حماد دجلہ کے قریب سے میں گزر رہا تھا. ٹھنڈی کا موسم تھا. ایک کپڑا میرے پاس اون کا تھا وہی میں پہنا تھا. بھئی ٹھنڈی بھی پڑتی ہے رات بہت سردی پڑتی ہے بہت گرمی بھی پڑتی ہے. کہا سردیوں کا موسم. کہا کہ انہوں نے مجھے آزمانے کے لیے دریائے دجلہ میں نیچے گرا دیا. میں بھیگ گیا, بھیگا کپڑا تھا. پھر بھی میں شیخ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب چلنے لگا شیخ حماد کے ان کے مریدین نے مجھ پر ملامت کیا. کہا جب تجھے شیخ پسند نہیں کرتے تو کیوں آتا؟ تو غوث پاک کہتے مجھے کچھ شرمندگی کا احساس ہوا. تو شیخ حماد نے اپنے مریدین کو ڈانٹا اور کہا میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں. یہ دیکھو کس قدر وہ صبر و تحمل کے بادشاہ. کوئی شکوہ ان کے دل میں نہیں. میں نے گرا دیا, بھیگ گئے سردی, پھر بھی وہی انداز وہی ادب وہی احترام سے میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو شیخ کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے شیخ اگر مرید کو ڈانٹ دے کسی بنا پر تو مریدین پر لازم ہے کہ اپنے شیخ کی تعظیم و تکریم کا خیال رکھے. کبھی کبھی شیخ مرید کو آزما سکتا ہے کسی معاملات میں. سرکار غوث اعظم کے دربار سے جو تعلیم اجاگر ہو رہی ہے صبح و قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ. لیکن کہتے ہیں جب ان کا وصال ہو گیا, آج میں پہلی بار ان کی قبر پر آیا. میں نے قبر کے اندر نگاہ ڈالا, دیکھا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی. قبر روشن ہے, قبر پر نور ہے. لیکن جب میں نے ان کے ہاتھ کو دیکھا, جس ہاتھ سے مجھے تکلیف دیا تھا وہ ہاتھ سل ہے, جنتی نعمتوں سے مالا مال نہیں ہے. اس ہاتھ میں تکلیف ہے. اتنے بڑے اللہ کے بندے. تو میں نے جب ہاتھ دیکھا تو ان کے قبر سے آواز آئی شیخ عبد القادر جیلانی میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. یہ میرے ہاتھ کا فیصلہ تم پر رکھا گیا. یہ ہاتھ نعمت کیسے پائے گا؟ کہا میری آنکھیں بھیگ گئی. میں نے ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا میرے مولا یہ میرے استاد ہیں, ان کے ہاتھ کو جنتی نعمتوں سے مالا مال کر. اے میرے مولا میں نے دل میں کچھ نہیں رکھا. تو آواز آئی عبد القادر جیلانی تمہیں ہم آزماتے ہیں اور جسے ہم آزمائے تو پھر کسی کا حق نہیں بنتا کہ کوئی اور تمہیں آزمائے. ہم نے تمہیں 55 سے آزمایا. 18 سال کے تھے تو ماں کو چھوڑوا دیا, ضعیفہ ماں کو. بغداد آئے 8 سال تک دھکے کھاتے رہے, 25 سال تک جنگل بیابان میں گھاس پھوس کھاتے.
بغداد شریف میں 51 برس کی عمر میں اس وقت تم کو کھڑا کیا جب چاروں طرف انیانیت، جھوٹ، شراب، کباب، بدعقیدگی، بدمذہبیت پھیل چکی ہے، تب ہم نے کھڑا کیا۔ لیکن ہماری ہر آزمائش میں تم کامیاب رہے تو ہم نے تمہارے سر پر عظمت و بلندی کا وہ تاج رکھا ہے کہ جو دیکھنے کی کوشش کرے اس کی ٹوپی تو گر جائے گی مگر وہ بلندی نہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، کہتے کیونکہ شیخ حماد کا کابر اولیاء اللہ میں سے ہے، کہتے اس لیے اولیاء ان کی حمایت کرتے ہوئے اپنی قبروں سے 5000 اولیاء اللہ میری دعا پر آمین۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت، یہ نسبت تو اولیاء کو دی۔ حضرات گرامی وقار، آج وہی فیض، وہی کرم، برکت بن کر، نور بن کر، شفا بن کر، شفاعت بن کر، عبادت کا نور بن کر، تجلی بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، صبر بن کر، شکر بن کر آج عرس معین ملت میں برس رہا ہے۔ اسے ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مالا مال کرے، اور سیدی حضور علامہ سید اجمل میاں صاحب کی بلا کہ صدقے میں اللہ تعالیٰ اس عرس کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ خانقاہ سلامت رہے، یہ خاندان سلامت رہے، یہ برکتیں سلامت رہے، مریدین معتقدین سلامت رہے، محبین سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں خیر عافیت برکتیں عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی خطا ہو اللہ معاف